السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. الناقض الخامس، پانچواں ناقض، من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے، وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، اگرچہ وہ بظاہر اس پر عمل بھی کرے، كَفَرَ اجماعاً، اہل علم یعنی علماء کا اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے۔ کوئی شخص شریعت کی، اسلام کی کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، بھلے اس کو مان لے، اس پہ عمل کرتا رہے، اس نفرت کرنے کی بنا پر وہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں چلا جائے گا۔ والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ پانچواں ناقض ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ شریعت میں کسی بھی چیز کو ناپسند نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی ہو جائے اور دل کی خوشی سے ان کو تسلیم کر لے، ان احکامات سے محبت کرے، تنگ دلی کے بغیر ان پر عمل کرے اور ان پر ایمان لائے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مالک فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ مزید سنیے مولا کا فرمان، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جب انہیں اس کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ مالک کے احکامات پر، دین اسلام کے فرائض پر خوش دلی سے ایمان لائیں، ان کو تسلیم کریں اور اللہ کے ان حکموں سے محبت کریں۔ دل کے اندر تنگی نہ ہو اور زبان پہ یہ جملے نہ ہو، اللہ نے یہ چیز ہم پر کیوں فرض کی، یا دین میں یہ چیز ناجائز کیوں ہے، اسلام ہمیں اس سے کیوں منع کرتا ہے۔ جو شخص دین اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے کہ دین میں ایسا کیوں ہے، یہ دین میں بے جا سختی ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفار میں شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال عرض کر دیتا ہوں، کوئی عورت شرعی پردہ نہیں کرتی اور اسے پتہ ہے کہ میرا پردہ نہ کرنا حرام ہے اور میں غلط کام کر رہی ہوں، دل میں اس کے یہ احساس ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ اب وہ کوئی بھی گناہ ہو، ہم نے مثال پردے کی دی، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کسی بھی گناہ کے کام میں وہ ملوث ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل تسلیم کر رہا ہے کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ کار ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں اپنی جان پر، تو یہ مسلمان رہے گا، یہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اللہ چاہے اس کے گناہ کو اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اس گناہ کا اسے عذاب دے دے۔ لیکن کوئی شخص ان اسلام کی منع کردہ چیزوں سے نفرت کرے، کوئی عورت پردے سے نفرت کرے کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، ہم کیوں پردہ کریں، حیا تو آنکھ میں ہوتی ہے، حیا تو دل میں ہوتی ہے، شیطانی جملے اپنی زبان سے ادا کرے، وہ اس اللہ کے حکم کو ظلم قرار دے کر
یا اس پر اعتراض کر کے یا اس کے خلاف دل میں بدگمانی اور برے جذبات پیدا کر کے کفر کا ارتکاب کرتی ہے۔ علی ھذا القیاس، اس طرح کوئی بھی شخص اسلام کے کسی مسئلے سے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو وہ نواقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دین اسلام کے احکامات سے نفرت کرنا، ان سے تنگ دل پڑنا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ مسلمان خوش دلی سے اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، نماز پڑھنے جاتا بھی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے ملال ہے، دل کے اندر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اچھے بھلے سوئے ہوئے تھے، نیند پوری کرنے دیتے، لیکن یہ کیا ہے، مولوی صاحب نے اذان دے دی اور ہمیں اٹھا دیا اور اب ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہوئے تو نماز پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ تک نہیں بنتا، دل کے اندر بات آتی نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے۔ تو وہ اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ مسجد جائے، وضو کرے، یہ ساری محنت کرے، لیکن اپنے دل میں اللہ کے اس حکم کے خلاف نفرت، کینہ، عداوت رکھنے کی بنا پر وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی یہ تھی کہ آپ کا اخلاق بہت بلند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق صرف لوگوں کے ساتھ ہی اچھا نہیں تھا، بلکہ اللہ مالک کے ساتھ بھی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمةً واسعہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو خوش ہو کر اٹھتے تھے، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی تو آپ خوش ہوتے تھے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر خوشی سے عمل کرے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 خادم ہیں اور آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہو کہ فلاں کام کر کے آؤ، اس میں سے ایک شخص وہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش ہو کر، خوش دلی سے دوڑتا ہے، جاتا ہے، آپ کا حکم پورا کرتا ہے، لیکن دوسرا بھی آپ کا کام تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر غصے کے آثار ہیں، ماتھے پر بل ہے، چہرے پر تنگی ہے، دل سے اس کو تکلیف ہے۔ آپ کا کام اس نے بھی کر دیا، کیا خیال ہے آپ کس سے راضی ہوں گے؟ جو آپ کے حکم کو سنتا ہے اور خوشی خوشی جا کر وہ عمل کرتا ہے، اور جو آپ کی بات تو مانتا ہے لیکن نفرت کا اظہار کر کے، ماتھے پر بل ڈال کے، تو اگرچہ اس نے کام کر بھی دیا لیکن آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تو خوش دلی سے کرتے، یہی انبیاء کا طریقہ تھا۔ اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام وفادار، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، یعنی جو کام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا انہوں نے وفاداری کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا اپنے بیٹے اور بیوی کو بیابان بستی میں اکیلے چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور خوش دلی سے عمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ جو شخص اللہ کے احکامات کی خوش دلی سے پیروی نہیں کرتا، شریعت کے احکامات سے نفرت کرتا ہے، تو وہ اس ناقض میں داخل ہوتا ہے، مرتد ہونے والا کام کرتا ہے، اگرچہ وہ اس حکم پر عمل کرے یا نہ کرے۔ عمل کے ساتھ اگر اس حکم کو دل کی خوشی سے نہیں مانتا بلکہ دل میں بغض، کینہ، اعتراض، نفرت ہے، تو اس کی یہ نفرت، یہ بغض، یہ اسلام کے حکم پہ اعتراض اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سستی اور نفرت میں فرق ہے۔ عبادات میں سستی ہو جانا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکالتا نہیں ہے، بندہ مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن یہاں نفرت سے مراد دل سے نفرت ہے، جسم کی سستی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نماز کیوں فرض ہوئی، اتنی سردی میں ہم اٹھ کر کیوں وضو کریں، تو ہم نماز ہمارے اوپر کیوں لاگو ہو گئی، یہ کیوں فرض پڑ گئے، ہمارے ذمہ کیوں لگ گئے، یا یہ روزے کیوں ہمارے ذمہ لگ گئے، یہ اتنے لمبے لمبے دن ہیں، اتنی شدید پیاس ہے، کیا فائدہ ہے، تو وہ یہ اعتراض کر کے اور اللہ کی شریعت کے ان مسئلوں پر نفرت کا اظہار کر کے اپنے دل سے اگرچہ ان مسئلوں پر عمل بھی کر لے تب بھی کافر رہے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ چوری حرام کیوں ہے، چور پر حد قائم کرنا یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ حدود کا جو نظام ہے یہ تو جانوروں کی سزائیں ہیں، یہ جنگل کا قانون ہے۔ اب وہ اللہ کی نازل کردہ حد پر اعتراض کر رہا ہے تو یہ اعتراض کرنا اسے وادی کفر میں لے جائے گا۔
کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے نفرت کرے اور کہ ہم پر یہ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے ہمارے ذمہ، ایک مصیبت میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، تو وہ یہ اعتراض کر کے اپنے دل کے اندر اس فرض پر نفرت کے جذبات رکھ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کا معنی اطاعت ہے۔ مسلمان اللہ مالک کے احکامات کی اطاعت کرے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اعتراض نہ کرے۔ اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حنیفا مسلما، وہ خالص مسلمان تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ تین میں سے کسی بھی چیز سے نفرت کرنا کفر ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نفرت زیادہ ہو یا تھوڑی ہو۔ کوئی مسواک سے نفرت کرے تب بھی کفر ہوگا، اور کوئی زکوٰۃ سے نفرت کرے تب بھی کفر ہوگا، یعنی سنت سے نفرت کرے یا کسی فرض سے نفرت کرے، دین کے چھوٹے حکم سے نفرت کرے یا بہت بڑے عمل سے نفرت کرے، یہ نفرت کرنا اسے وادی ایمان سے نکال دے گا۔ دین کی جس بات کا ذکر قرآن میں ہو یا صحیح حدیث میں ہو، اس سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی پیروی کرتا ہے لیکن ساتھ اپنے دل میں نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ صرف دل میں دین کے خلاف بغض رکھنے سے انسان وادی ایمان سے نکل کے کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ دین کی کسی بھی بات سے نفرت کرنا، وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، تب بھی اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نہ نکالیے جو اللہ کی شریعت کے کسی مسئلے کے خلاف ہوں، اب بھلے وہ ازراہ مذاق ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی زبان سے ایسے جذبات کا اظہار، اعتراض کا اظہار نہ کیجیے، نہ دل کے اندر اس طرح کے جذبات پنپنے دیجیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو بچائے، اللہ کی شریعت پر خوشی سے عمل کرے اور کثرت سے دعا مانگے، اے اللہ میں آپ سے مکمل ایمان اور سچا یقین مانگتا ہوں، اور جس چیز کی حکمت انسان کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو کریدنے میں نہ لگے، تلاش میں نہ لگے، بلکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور یہی اطاعت ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ کوئی عورت اس چیز سے نفرت کرے یا جو دوسری شادی کر لے اس مرد سے نفرت کرے تو اس کا اس اللہ کی طرف سے اجازت دی ہوئے عمل سے نفرت کرنا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی شریعت، انبیاء کی سنت، صالحین کی سنت سے نفرت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنے والا وہ ناقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کے حکموں پر خوشی سے عمل کریں، کیونکہ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ کے بھیجے ہوئے حکموں کا نام ہے۔ اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کا حکم سنے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنے تو اپنی گردن کو جھکا کر اپنے دل سے بھی راضی ہو جائے اور عملاً بھی اس پہ عمل کر کے دکھائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، توحید کے اوپر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، موت دے تو اس حال میں خالق و مالک مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔